بولنے کا سلیقہ ایسا جیسے بازاری آدمی گفتگو کرتا ہے، تمہارے گفتگو کا طریقہ ایسا جیسا ایک عام محلے کا بگڑا ہوا چھوکرا گفتگو کرتا ہے۔ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا یہ نہیں کہا تھا 10 یہودی بھی آپ پر ایمان نہیں لائے تھے اور وہ کہتے تھے کل کا چھوکرا ہمیں بتائے گا؟ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی میں۔ کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا کے میں گا۔ یہ رافضیت کا طریقہ کار ہے، اصول ہے، طریقہ واردات ہے کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو پھر اہل سنت پبلک ہم سے بھاگتی ہے تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں، اہل سنت میں سے اپنے کارندے تیار کرتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو جب تبوک کے موقع پر چلے گئے تو اس وقت علی کو امام کیوں نہیں بنائے رضی اللہ تعالی، بلکہ اس وقت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام مکتوم کو امامت کی ذمہ داری سپرد کی تھی کہ رسول کے بعد کسی کی فضیلت ہونی تھی تو وہ حضرت علی کی ہونی تھی اس حدیث کی وجہ سے۔ اب کل کو کوئی اٹھ کر یہ کہے گا لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہاں تو اللہ کے رسول نے نسبت کا آپ علیہ السلام صراحتاً کہا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، یہاں پر صاف الفاظ ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ محمد علی مرزا جہلمی صاحب نے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے ویڈیوز کے اندر کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی افضل ترین شخصیت اس روئے زمین پر موجود ہے تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت کے حامل ہیں یا پھر حضرت ابو بکر و عمر زیادہ فضیلت کے حامل ہیں؟ اس کو وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں مرزا صاحب ویسے تو یہ فکری انحراف کا شکار نہیں ہیں، ان پر صرف اہل سنت والجماعت والے ہی نہیں بلکہ ہمارے اہل حدیث والے اکابرین علماء بھی اس کو نشانہ ہدف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے۔ یہاں تک کہ توصیف الرحمان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا، جو بڑے اہل حدیث کے اسکالر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ شخص رافضی ہے۔ کون تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ کل کا بچہ تو اور غلطیاں نکالنے بیٹھ کر دادے اور پردادے کی، ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ساری دنیا کی عزتیں قربان ہو جائیں سیدنا مولا علی کے قدموں پر، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کل کے تم بچے ہو اور اٹھ کے کلام کرتے ہو صحابہ کرام کی ان پاک ہستیوں کے بارے میں۔ سنت والجماعت کا یہ منہج ہے کہ مشاجرات صحابہ، اختلافات صحابہ کے درمیان جو ہوئے وہ اس میں اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، ان کا معاملہ ان کے اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان سب سے راضی ہوا جنہیں محمد کی صحبت کا شرف حالت ایمان میں ملا۔ یہ رافضیت کا طریقہ کار ہے، اصول ہے، طریقہ واردات ہے کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو پھر اہل سنت پبلک ہم سے بھاگتی ہے تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں، اہل سنت میں سے اپنے کارندے تیار کرتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں اور صحابہ کی مبارک ہستیوں پہ اپنی ناپاک گندی پلید زبانوں کو دراز کرتے ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے وہ اپنے من کی باتیں، اپنے من کے مطابق احادیث، اپنے من کے مطابق اقوال وغیرہ تلاش کرتا ہے۔ اس کے اندھے فالوورز کو ہماری اس گفتگو کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی کی برائی بیان کرنے سے یا پھر اس کے پگڑی اچھالنے سے ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ فائدہ ضرور ہے کہ ہم آپ کے ایمان کو انشاءاللہ جتنا اللہ نے ہمارے بس میں رکھا ہے اتنا ہم اسے بچانے کی کوشش کریں گے، ورنہ بھئی آپ کی آخرت ہے، آپ جانیں اور مرزا صاحب جانیں، جو صحابہ کا دشمن ہو، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہو۔ آپ کہتے ہو کہ صحابہ کا دشمن کیسا ہے، تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی صحابہ کو کافر کہتا ہے تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، لیکن اگر کوئی ہمیں کافر کہتا ہے جیسے قادیانی تو ہم اسے کافر کہیں گے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔
جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں، جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ تم صحابہ سے زیادہ بہتر ہو، اسی لیے اگر تمہیں کوئی کافر کہتا ہے تو تم اس کو کافر کہو گے، اور صحابہ کو کہنے والے کو آپ کافر نہیں کہو گے، کہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تو بہتر سمجھتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے۔ کیا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں اور اس کے قول کو نہیں ٹھکرا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ لمبی آیت جو محمد میں سورہ محمد میں جگہ جگہ پر اللہ نے اپنے حبیب کے صحابہ کی تعریف کی، لیکن مرزا صاحب کو وہ تو یہ تعریفیں نظر نہیں آتی، یا پھر مرزا صاحب اپنے آپ کو اتنا بہتر سمجھنے لگ چکے ہیں کہ وہ صحابہ کو کچھ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ صحابی ہونا کوئی بہتر نہیں، مسلمان ہونا بہتر۔ اب اس بیوقوف اور اندھے شخص کو کون سمجھائے جو نبی کو دیکھے اور ایمان نہ لائے تو وہ صحابی کیسے کہلائے گا؟ مگر اس کی زبان رکتی نہیں، اور اس کے اندھے فالوورز کو مرزا جہلمی پتہ نہیں کیا کیا ان کے نعرے لگتے ہیں، کل مرو گے میرے بھائیوں، تم سب مرزا کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ اور اس طرح کے عقائد رکھنے والا اور ایسا شخص، وہ چاہے دیوبندیوں کا ہو، چاہے وہ بریلویوں کا ہو، چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، چاہے وہ شیعہ کا ہو، ان ساروں میں سے اس کو جو بات اچھی لگتی ہے اس کو لے لیتا ہے اور پھر دوسرے فرقے کو نشان ہدف بناتا ہے۔ خیر یہ کیسا شخص ہے، یہ تو عقل ہی حیران ہے۔ کیوں یہ دین میں تحریف کرنا چاہتا ہے، کیوں اپنی من کی باتیں لوگوں کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں، جبکہ اس طرح کے لوگ بہت سے آئے اور بہت سے لوگ چلے گئے۔ الحمدللہ اس طرح کے لوگوں کے آنے اور چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جب تک بک بک کرتے رہتے ہیں لوگ سنتے ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو فتنہ پرور شخص کے نام سے ہی لوگ یاد رکھتے ہیں۔ میری ٹاپک تو یہ ہے نہیں، انشاءاللہ میں مرزا صاحب کی ہر ان غلطیوں کو منظر عام پر لانے کی کوشش کروں گا جس کے ذریعے سے انہوں نے نوجوانوں کے ایمان کو خراب کر رکھا ہے، نوجوانوں کے ایمان کو برباد کر کے رکھا ہے۔ لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کہ حضرت علی افضل ہیں یا حضرت ابوبکر و عمر افضل ہیں۔ ہمیں اسے سمجھنے کے لیے قرآن پر جائیں گے تو مرزا صاحب یہ دلیل پیش کرتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کے بعد کسی کی فضیلت ہونی تھی تو وہ حضرت علی کی ہونی تھی اس حدیث کی وجہ سے۔ اب کل کو کوئی اٹھ کر یہ کہے گا لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہاں تو اللہ کے رسول نے نسبت کا آپ علیہ السلام صراحتاً کہا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، یہاں پر صاف الفاظ ہیں۔ تو کل آج تو آپ مرزا صاحب اٹھے ہو، کل کوئی ڈاکٹر اٹھے گا وہ کہے گا کہ نہیں وہ نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، لہٰذا وہ حضرت ابوبکر سے آگے ہیں۔ وجہ اس کی کہ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر نبی کے بعد کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ حضرت عمر فاروق ہے۔ جب ہم اس حدیث کی تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے اہل و عیال کی خبر گیری کے لیے، تو منافقین مدینہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ طعنہ دینا شروع کر دیا، یہ تو بڑی غیرت کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، بیجا اور فضول سمجھ کر آپ کو چھوڑ کر گئے۔ جب اس طرح کی باتیں کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور آپ علیہ السلام سے مقام جرف میں ملاقات کی۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا تیری اور میری نسبت ویسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت۔ اور آگے دیکھیے نا، اگر حضرت ابوبکر سے زیادہ فضیلت والے حضرت علی ہوتے تو آپ علیہ السلام نے
حضرت علی کو جب تبوک کے موقع پر چلے گئے تو اس وقت علی کو امام کیوں نہیں بنائے رضی اللہ تعالیٰ؟ بلکہ اس وقت تو آپ علیہ السلام نے ام مکتوم کو امامت کی ذمہ داری سپرد کی تھی۔ اگر واقعی میں یہ حضرت علی نبی کے بعد افضل ترین شخصیت ہوتے تو اللہ کے رسول نے امامت بھی دیتے، سارے کام انہی کو سپرد کرتے ہیں، لیکن یہاں تو اہل و عیال کی خبرگیری کے لیے چھوڑا تھا آپ نے، اور امامت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 40 سال پہلے ہی دنیا سے وفات پا چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے 40 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ بھلا بتاؤ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کا مقام سب سے زیادہ کیوں کر ہوا، جبکہ خود قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے غار ثور کا واقعہ ذکر فرماتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان میں ان آیات کو اللہ رب العزت نے نزول فرمایا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اتنی بڑی فضیلت اس آیت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آئی۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کیوں کر سمجھتے ہیں، جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے مقام اور ان کے منزلت اور ان کی فضیلت کو آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ بیان کیا فرمایا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی میں ایک عملی نمونہ اس امت کو دکھایا ہے۔ آپ مرض الوفات میں ہیں، اگر آپ کے قول کو مانے مرزا صاحب تو حضرت علی کو اللہ کے رسول کے مصلی پر کھڑا ہونا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے مصلی پر نہیں کھڑا کیا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور یہ بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی تمہارا خلیفہ ہے، میرے بعد اگر اس زمین پر کوئی سب سے افضل ترین شخصیت ہے تو ابوبکر ہے۔ آپ مرض الوفات میں ہیں اور سیدنا ابوبکر کو آپ نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہوا ہے، اور آپ کے حیات میں کئی نمازیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی ہیں۔ کیا یہ فضیلت آپ کو نظر نہیں آتی؟ کیا آپ علیہ السلام نے یہ نہیں بیان فرمایا جس کے راوی خود حضرت ابو ہریرہ اور یہ روایت ترمذی میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کوئی شخص نہیں جس نے ہمیں کچھ دیا ہو یا ہماری امداد کی ہو، ہم نے اس کا جوں کا تو یا اس سے زیادہ عطا کیا ہو۔ اس کے سوائے حضرت ابوبکر کے یہ حقیقت ہے کہ ابوبکر نے ہمارے ساتھ عطا وہ امداد کا جو عظیم سلوک کیا، آپ کے الفاظ ہیں، میرے پیارے آقا کے الفاظ ہیں شان ابوبکر میں، وہ عظیم سلوک کیا ہے، اس کا بدلہ یعنی کامل بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی ان کو عطا فرمائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اس آیت کے شان مصداق کون ہے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ ابوبکر نسب و حسب کے اعتبار سے اور علم و عمل کے اعتبار سے ہمارے سردار ہیں؟ کیا یہ حدیث حضرت عمر نے نہیں بیان فرمائی؟ کیا آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا یار غار یعنی سیدنا ابوبکر کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی میرا یار ہوگا، میرا ساتھی ہوگا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ مدد کی ہے دین کے اعتبار سے وہ تو سیدنا ابوبکر ہے نا۔ جب سب نے حضرت آقا کو جھٹلایا تب حضرت ابوبکر نے آپ کی تصدیق کی۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے کسی کو ساتھ نہیں لیا، حضرت علی کو تو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے اور ابوبکر کو ساتھ لیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور مدینے میں آپ علیہ السلام سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنے زیادہ تعلقات تھے، اتنی زیادہ محبت تھی کہ روایتوں میں خود آتا ہے، مگر یہ ہے کہ میں ابوبکر و عمر اٹھے، میں ابوبکر و عمر چلے، کیا یہ روایت نہیں ہے؟ پھر کس بنیاد پر تم سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی سے کمتر سمجھتے ہو؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اس حدیث کی تو ہم بعد میں تحقیق کریں گے، حدیث پر ایک ویڈیو اپلوڈ کروایا تھا، لیکن فی الوقت اب اس کو حدیث کو صحیح بھی سمجھ لیں تو زیادہ صحیح حدیث میں یہ بھی حدیث موجود ہے، زید انت اخونا و مولانا، زید تو ہمارا مولا ہے، ہمارا بھائی ہے۔ تو وہاں پر آپ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت کیوں نہیں بیان کرتے جو من کنت مولاہ فعلی مولاہ میں حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے ہو؟ میرے بھائی اس امت کا بالاتفاق اجماع ہے، چاہے وہ بریلی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سبھی ہم کا اتفاق ہے سوائے شیعہ کے اور مرزا صاحب کے، سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس امت کا سب سے افضل ترین شخص سمجھتے ہیں۔ اور ابن قیم جوزی نے تو یہ بھی ایک روایت نقل کی ہے
ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصہ، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حضرت تمام انسانوں کو اپنے جلوہ عام کروائیں گے اور حضرت ابو بکر کو جلوہ خاص کروائیں گے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ترمذی کے اندر وہ حدیث جس میں آپ علیہ السلام نے ٹاپ 10 اصحاب کو ذکر کیا، اس میں آپ نے مرتبے خود بیان فرمائے ہیں۔ ابو بکر کا نام پہلے لیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ جس پیارے آقا نے اپنی زبان سے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ حضرت علی کو آگے کرے اور سیدنا ابو بکر کو نیچے کرے، عمر عثمان کو نیچے کرے؟ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو نہیں بیان فرمایا؟ ان کے بیٹے خود محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ابا سے پوچھا، حضرت علی سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت کون سی ہے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو سب سے افضل ترین شخصیت مانا اور تم نہ مانو، گویا کہ تم فرمان علی کو ٹھکرا رہے ہو۔ تو تم اپنے آپ کو حضرت عاشق علی کہتے ہو، لیکن خدا کی قسم تم عاشق علی نہیں ہو، کیونکہ تم حضرت علی کی بات ہی نہیں مانتے ہو۔ تم حضرت علی کی بات مانو تو تم عاشق علی کہلاؤ گے۔ تم حضرت علی کے عشق کا لبادہ اوڑھ کر دین اسلام سے منافرت اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، یاد رکھو تم مر جاؤ گے اور تمہارے ساتھ تمہارا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ خود حضرت علی نے اپنے زبان مبارک سے یہ فرمایا جب ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت کون سی ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر ہے۔ پھر محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عمر ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے خدشہ ہونے لگا کہ اگر میں اس کے بعد عمر کے بعد کس کو پوچھوں تو آپ عثمان کہو، اور اس وقت تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون اور کا بدلہ لینے کی آوازیں بلند تھیں اور جنگ جمل اور جنگ صفین قائم ہوا تھا۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے سوال کو بدل دیا اور میں نے کہا عمر کے بعد تو آپ بھی ہو۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو ایک مسلمان ہوں۔ پیارے بھائیوں، مرزا صاحب لوگوں کے ایمان کو، عقائد کو خراب نہ کرو۔ آپ کا علم کس لیول کا ہے یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ جب مفتی طارق مسعود صاحب جہنم میں پہنچے تھے، جب علماء اہل حدیث آپ کے اکیڈمی پر پہنچے تھے، تب تم غائب تھے۔ تم تو بند کمرے کے اندر بڑی بڑی پھینکنے کے عادی ہو۔ تم لوگوں کو اور نوجوان بیچارے جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہو، ایسے لوگوں کے ذہن تو تم خراب کر سکتے ہو، لیکن پڑھے لکھے اور دیندار طبقے کے دماغوں کو تم خراب نہیں کر سکتے۔ پڑھے لکھے اور ان باشعور نوجوانوں کو جن کو اپنے اکابرین اور اپنے اسلاف پر اعتماد ہے کہ وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان تک پہنچا رہے ہیں، ان کے ذہنوں کو آپ خراب نہیں کر سکتے۔ آپ کے دل میں تو سبھی کے لیے نفرت ہے۔ آپ کی لینگویج دیکھیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکمل اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، میں اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تمہارے اندر ذرہ برابر بھی اخلاق ہیں؟ تمہارے بولنے کا سلیقہ ایسا جیسے بازاری آدمی گفتگو کرتا ہے، تمہارے گفتگو کا طریقہ ایسا جیسا ایک عام محلے کا بگڑا ہوا چھوکرا گفتگو کرتا ہے۔ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا یہ نہیں کہا تھا 10 یہودی بھی آپ پر ایمان نہیں لائے تھے اور وہ کہتے تھے کل کا چھوکرا ہمیں بتائے گا؟ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے۔ کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے میں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے میں بتائے گا۔ کیا تم اپنے ابا کے لیے وہی الفاظ استعمال کرتے ہو جو تم نبی کے بارے میں استعمال کیے ہو کہ کل کا چھوکرا ہمیں بتائے گا؟ کیا یہودیوں نے اس طرح کے الفاظ کہیں پر کہے ہوں؟ اگر نہیں کہے تو تم کیوں اپنی زبان سے اس طرح کی غلاظت اور مغلظات بکتے ہو؟ مرزا صاحب اپنی زبان کو روکیے، اپنی زبان پر اور اپنے کردار سے اخلاق کو ثابت کیجیے اور وہی علم بتائیے جو صحیح ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے اپنے مقصد اور اپنے مطلب کا تو لوگوں کو بتا دیا اور اس کا دوسرا رخ آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے شان علی تو بیان کر دی اور یہ کہہ دیا کہ کوئی شخص سب سے اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہو سکتا ہے تو وہ حضرت علی ہے۔ تو آپ نے ان فضائل کو تو بیان نہیں فرمائے جو خود اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ نے ان آیات کو پڑھ کر شان ابو بکر کیوں نہیں بیان کی؟ وسیجنبها الاتقى
الذی یؤتی مالہ یتزکی، اس آیت کو پڑھ کر تم نے شان ابو بکر کو بیان کیوں نہیں کیا؟ تم نے کیوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کی، جس کے بارے میں خود حضرت عمر فرماتے ہیں میرے چاہت کے مطابق قرآن میں 3 یا 4 آیات کا نزول ہوا ہے، اور علماء فرماتے ہیں سیدنا عمر کی چاہت پر 21 یا 19 آیات کا نزول ہوا ہے، اور آپ نے خود یہ فرمایا ہے اس دھرتی پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے، ایسا افضل ترین شخص نہیں ہے جس پر سورت طلوع ہوتا ہے، یعنی سیدنا ابو بکر کی شان آپ نے بیان فرمائی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر ہوتے۔ کیا حضرت عمر کہ یہ فیصلہ نہیں تھا کہ یا رسول اللہ کعبے کی طرف رخ کر نماز پڑھا جائے، قرآن کی آیات کا نزول ہوتا ہے؟ کیا حضرت عمر نے یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ از امہات المؤمنین کو پردے کا حکم ہونا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل نہیں کیا؟ کیا بدر کے قیدیوں کو جب گرفتار کر کے آپ نے فدیہ لینے کا سوچا تو سیدنا عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ انہیں قتل کر دیا جائے؟ کیا ان آیاتوں کا نزول سیدنا عمر کی چاہت پر نہیں لیتے؟ تم کیوں ایک سائیڈ بیان کرتے ہو، دوسرا سائیڈ آپ کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ مرزا صاحب اگر آپ نے اسی دجل اور فریب اور مکر سے کام لیا اور صحابہ کی گستاخی سے توبہ نہیں کیا تو آپ کا حشر وہی ہوگا جو دشمنان صحابہ کا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے لیے اور آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو عشق صحابہ عطا فرمائے۔